أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مقدس سادات کرام علماء اسلام سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ منچریاں تحصیل دیپال پور دا سالانہ عرس مبارک دے موقع دا جلسہ ہے۔ میرے بھائی دیرینہ دینی دوست بابا محمد منشا صاحب دی طرفوں اللہ جل شانہ صوفیاء علیہ دا صدقہ ساڈی بخشش اور ساڈی معافی فرماوے۔ ہر شر شیطانی نفسانی تو طاغوتی تو محفوظ و مصون فرماوے اور کلمہ حق ادا کرنے دی توفیق بخشے۔ دوستان گرامی، اس عظیم الشان اجتماع دے اندر ناچیز دا موضوع
یہودیوں کا اسلام کو کفر اور کفر کو اسلام بنانا، یہودیوں کا اسلام کو کفر اور کفر کو اسلام بنانا۔ یہ موضوع بھی میرا دیگر موضوعات وانگوں قرآن مجید دا خلاصہ ہے۔ سبحان اللہ۔ مسلماناں دے اتے قرآن مجید دی سمجھ رکھن والے لوکاں، قرآن دے نال تعلق رکھن والے لوکاں دے اتے ایک گل مخفی نہیں، چھپی نہیں کہ یہود جس وقت اللہ دے نبیاں دے مقابلے میں آئے، نبیاں دا اپنی نفسانیت دے پیچھے قتل شروع کیتا، اس وقت تو انہاں خبیثاں دے اندر ایک ملعون گندی صفت پیدا ہو گئی، ملعون شاید عجیب عادت پیدا ہو گئی کہ اسلام نو نہ کفر بنانا دے کفر نو بنانا اسلام۔ یہ اللہ نال انتہائی خبیث مقابلہ ہے، اللہ پاک نال انتہائی خبیث مقابلہ ہے کہ اللہ جنوں فرماوے دین فرض انہوں کفر کہہ دینا، اور جنوں اللہ فرماوے کفر انہوں اسلام اور دین بنا دینا ہے۔ بہت بڑا گندا مقابلہ ہے۔ اسے دی بنا تے اللہ نے انہوں تے غضب فرمایا اور انہوں دا لقب قرآن دی سورت فاتحہ وچ آیا، غیر المغضوب علیہم، کہ وہ غضب والے ہیں۔ اللہ نے انہوں مغضوب علیہم فرمایا، غضب انہوں تے فرمایا اس وجہ نال کہ انہوں دا ہے بھیانک جرم جیڑا دنیا دے اندر سوائے انہوں لینا تے کسے تو بھی صادر نہیں ہوا، صرف انہوں تو ہی ظاہر صادر ہویا کہ کفر نو اسلام بنا دینا، اسلام نو کفر بنا دینا۔ میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ وقت میرے کو تھوڑا ہے، میں اس مختصر وقت دے اندر ہی تو انہوں بہت یعنی قرآن مجید دا بیان کردہ ایک عظیم مضمون پیش کر رہے ہیں کہ جنوں لوگ ہاتھ نہیں لاؤں تے نہ کسے لایا ہونا ہے۔ ایک بڑی عجیب چیز ہے، ویسے تو مسلمانہ دا ایک عام المیہ ہے کہ قرآن جنہ گلاں تے زور دیندہ ہے، ممبر دا وارث انہاں گلاں دے لاگے نہیں جاندہ، جنہوں اللہ بیان کردہ ہے ممبر دے وارث وہ دے لاگے نہیں جاندہ۔ تے جڑیاں گلاں قرآن نال دور دا بھی تعلق نہیں رکھ دیاں، انہاں گلاں نو ہر منبر دے اتے پیش کیتا جاندہ ہے۔ ہاں جی، اے بھی ایک ملعون عادت یہودیاں دی، میں اس تفصیل سے زیادہ نہیں جانا چاہتا، بس ہے سمجھو او مسلمانوں اسلام نو کفر بنا دینا، کفر نو اسلام بنا دینا، لوکاں نو آکھنا ہے دین ہے، جو کفر ہے انہوں کہنا ہے دین ہے، جو دین ہے لوکاں نو کہنا ہے کفر ہے۔ یہ لعنت واحد یہودیاں تو آئی ہے، اللہ پاک نے وہ دیتے غضب فرمایا ہے۔ دعا کرو اس لعنت تو اللہ تعالیٰ سانو محفوظ رکھو۔ توجہ ہے؟ اللہ اکبر و کبیرہ۔ قرآن مجید فرقان حمید نے کئی مقام دوتے انہاں دے شر شریر نو بیان فرمایا ہے، انہاں دے شر خبیث نو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ سورت بقرہ اور آیت نمبر
79 دے اندر ارشاد فرمایا ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ پروردگار فرماتا ہے فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم بربادی ہلاکت عذاب انہاں لوکاں واسطے جڑے اپنے ہتھی گلاں لکھ لیندے نے اپنے ہتھی گلاں لکھ لیندے نے تے پھر کہندے نے ھذا من عند اللہ لکھ دے اپنے ہتھاں نال نے تے پھر کہندے نے یہ اللہ دی طرفوں لکھ دے اپنے ہتھاں نال نے اپنی طرفوں نے اللہ دی طرفوں گلاں نہیں ہوندیاں اپنی طرفوں لکھ کے پھر کہندے نے ھذا من عند اللہ یہ اللہ دی طرفوں آیا ہے اللہ سونا انہاں ظالماں واسطے فرماوندا ہے یہ کیوں کہندے نے لیشتروا بہ ثمنا قلیلا تاکہ وہ تھوڑا جا مول دا لے لین بادشاہاں تو حکمراناں تو حاکماں تو دا مول وصول کرن تے اپنی ڈھڈ دی خواہش پوری کرن فویل لہم مما کتبت ایدیہم اللہ فرماندا ہے انہاں واسطے ہلاکت تے بربادی ہے اس وجہ نال جڑے انہاں دے ہتھاں نے لکھی ہے وویل لہم مما یکسبون تے جو عمل کردے نے ایک کرتوت کردے نے او دے واسطے بھی ہلاکت ہے اللہ سونے نے میں صرف ایک مقام پڑھیا ہے قرآن مجید کے اندر اس مضمون نو اللہ پاک نے کئیاں تھاماں تے بیان فرمایا ہے سونیا معلوم ہویا اپنی طرفوں گلاں لکھ کے اپنی طرفوں لکھ کے آخرا دین ہوئیے اپنی طرفوں بنا کے آخرا دین ہوئیے ایک سب تو پہلا کام یہودیاں دا کیتا ہے یہودیاں نے لعنتاں ملیاں نے اللہ پاک نے مسلماناں نو بچاؤن واسطے سانو پہلو ہی دس دیتا خبردار ہے یہودی کم کردے نے اے مسلمانوں تواڈے کول کدی غلطی نہ ہوے ورنہ جے میں انہاں تے غضب پے گیا سی او غضب تواڈے تے بھی پے جانا ہے آئیے سمجھ کوئی نہ توجہ ہے بولو بولو ذوق نال بولو اللہ اکبر و کبیرہ اللہ اکبر و کبیرہ قرآن دے نال دی گل تے کوئی نہیں تے اللہ دا قرآن سنایا ہے یکتبون الکتاب بایدیہم ایدی کا ذکر اتفاقی ہے کہ جب لکھنے کی بات آئے گی تو ہاتھ سے لکھی جاتی ہے مراد اس سے یہ ہے کہ اپنی طرف سے باتیں بنا لینا اور پھر کہنا ہے خدا دی طرف
دین ہے ہوئی اللہ ایویں اتاریا ہے تے جیڑا اللہ اتاریا ہے انہوں آکھنا یہ جھوٹ ہے یہ غلط ہے یہ لعنتی یہودی کی کردے سن ساڈے رسول دے اوتے سچی وحی اترتی سی وہ کنجر کہندے سن یہ جھوٹ ہے جیڑا سچا دین جیڑا ایڈی حفاظت نال اتردا کہ اللہ فرماندا ہے جدوں اساں قرآن اتارنے فرشتیاں دیاں فوجاں چارے پاسوں اتوں ہر پاسوں جبریل دی حفاظت کر رہی ہوندیاں اور رسول بھی حفاظت کر رہی ہوندیاں کہ کدرے شیطان کوئی اپنی طرفوں ملاوٹ نہ کرنے پائے اللہ جس دین نو ایڈی حفاظت نال اتارے انہوں وہ کتے کہندے سن اے جھوٹ ہے انہاں دی اپنیاں گلاں نے اینو فلانا سکھاندا ہے فلانا سکھاندا ہے تے جیڑا اپنی طرفوں کنجر لکھ کے بیندے سن انہوں کہندے سن اے خدا دی طرفوں ہے اللہ نے فرمایا کوئی اور تہاڈی کوئی شرارت جانے نہ جانے میں رب تے جاننا میں تہاڈے تے غضب اتاراں گا فویل لہم تے ہلاکت تے بربادی تہاڈی میں کراں گا تساں ایڈا ظلم کردے ہو جیڑا کفر ہے اونوں اسلام آکھدے جے جیڑا اسلام ہے اونوں کفر آکھدے جے سمجھ نہیں آئی نہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں شانہ صفتاں مجرمان دیاں سزاواں انہاں دوواں چیزاں نو بدلنا جو اللہ دا اتاریا سی انہوں ہٹا لینا اپنی طرفوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں نشانیاں لکھ دینیاں جڑیاں کوڑیاں سن اور مجرمان دیاں سزاواں بھی اپنی طرفوں لکھ دینیاں کیوں تاکہ حاکم بادشاہ سانو کچھ دیں گے ایک کم انہاں دے ملہ دے پیران دا سی حاکم کہن والے ہوندے سن ملہ دے پیر کرن والے ہوندے سن حاکم بادشاہ کہندے سن محمد دیاں نشانیاں بدلو اگر یہ سچا رسول ثابت ہو گیا ساڈی حکومت جاندی رہنی ہے ایدیاں نشانیاں بدلو تے سزاواں جڑیاں کتاباں دے اندر تواڈے لکھیاں نے انہاں سزاواں نو بھی بدلو کیوں انہاں سزاواں نہ بدلیاں تساں تے ساڈے بادشاہ تے ساڈے تگڑے لوکاں نو اے سزاواں لبن گیاں او سانو گوارا نہیں لہذا سزاواں بھی بدل دو نبی دیاں شاناں بھی بدل دو نبی دیاں نشانیاں بھی بدل دو اللہ وحدہ لا شریک مولا نے قیامت تک یہودیاں تے اس لعنتی جرم دی وجہ نال لعنت پا دیتی اللہ نے اعلان کر دیتا اپنی پیاری کتاب دے اندر خبردار انہاں نے کم کیتا ہے اساں انہاں تے غضب بھی ڈھا دیتا ہے ہمیشہ واسطے ہلاکت تے بربادی انہاں دا مقدر بھی بنا دیتی اللہ اکبر نعرہ تکبیر دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ مصطفیٰ شان قرآن توجہ ہے میری گل سمجھنا قرآن پاک دا مطالعہ احادیث مبارکہ دا مطالعہ یہ بات واضح کرتا ہے کہ دین نو تبدیل کرنا کفر اسلام اور اسلام نو کفر بنانا
ابتدان اعلان کی سوچ آتی ہے حاکماں دے ذہن، سمجھ نہیں لگی نے ہوئے دین نو بدلنا یہ شیطانی سوچ پہلا حاکماں چاہتی ہے، پھر انہوں نے پتا ہوتا ہے بھئی دین نو کیویں بنائیے کفر نو کیویں بنائیے دین، ساڈے کول تے کوئی علامت ہی نہیں دین والی جیدی وجہ نال لوگ سمجھن بھئی یہ دین ہے، ساڈی کوئی پہچان ہی نہیں دین والی، ساڈی اساں جو دیاں گے لوگ کیویں سمجھن گے یہ دین ہے، لہذا او ہن کی کردے سن دین دیاں شکلاں دین دا علم رکھن والے دین دے ورد وظیفے رکھن والےاں نو خرید دے سن لیشترو بہی ثمنا قلیلا، کوئی گل سمجھ آ رہی نہیں؟ او مرو تساں تے اساں یہ سمجھنے ہیں قرآن پچھلی قوم واسطے، پھر سمجھو قرآن مجید نے دسیا کہ حاکم اے فتنہ سوچ دے سن حکام کہ میاں کفر نو اسلام بناؤ اسلام نو کفر بناؤ، کیوں کہ اساں ماں کفر تے برائی دی طرف انتہائی رغبت اور شوق رکھنا ہے، ساڈا گزارا گند تے لعنتاں تو بغیر ایک گند تے کت پونے کرن تو بغیر ساڈا گزارا نہیں ہوتا، اساں حرامی والے کام نہ کریے سانو سکون نہیں ہوتا، لیکن ہن اگر اساں برملا ایویں کرتے رہیے تے لوکاں نو پتہ ہوے دین انج پہ چل دین تے پھر لوکاں ساڈے تے لعنتاں کرنی ہے، لہذا لوکاں دی لعنتاں تو بچن واسطے کی کرو ہن دین نو بناؤ کفر نو بناؤ دین، لوکاں دے ذہن تے بدل جدوں بدل جان گے اساں جیڑا مرضی کفر کراں گے منہ کھاواں گے حرام کراں گے حرام کھاواں گے، لوکاں آکھنا ایہی دین ساڈے حاکم تے سیدھے راہ تے پہ چل دے، ہن اگوں انہاں نو موڑ موت پاؤندی سی موڑ موت لیندی سی بھئی یار ساڈے کول کوئی دینی علامت کوئی نہیں، دینی دلیل کوئی نہیں، دینی سند کوئی نہیں، ساڈے دین بدلن نو کفر نو اسلام نو کفر بناؤن نو کنے قبول کرنا؟ بندے لبو، مولوی لبو، پیر لبو جنہاں دے ورد وظائف شکلاں وضع حالتاں پڑھنا پڑھانا یہ سارا کچھ موجود ہوئے تے لالچی ہر دور چاہتے ہیں انہوں نے پیسہ دو، یہ میں اللہ دے قرآن سنا رہا مت سمجھے کوئی قصہ بیان کر رہا، وہ بولا مرے ڈیٹیلا بے وقوفا اچھی بول، تیریاں بے وقوفیاں دے پھوت پونے دے سارا برباد کیتا ہے، قرآن نال سن تے قرآن تو عقل حاصل کر، تینوں پتہ لگے کہ اسلام دی روشنی اور نور کی چیز ہے جنہوں اللہ نے نور فرمایا۔ اور اوکے کر دے توجہ اوکے کر دے سن، او مولوی پڑھ دے سن، پیر پڑھ دے سن، کیوں؟ انہوں نے پتہ سی کہ انہاں دے بارے لوکاں دا نظریہ اے یہ دین والے لوگ نے، یہ جھوٹ نہیں بولن گے، یہ غلط نہیں کرن گے، یہ دھوکا نہیں دین گے، یہ کفر نہیں کرن گے، انہاں نو دیو پیسے، اللہ نے فرمایا لیشترو بہی ثمنن قلیلا، بول دے او سمجھ آ رہی نہیں؟ انہاں نو دیو پیسے، یہ پیسیاں نال وکن گے، لالچی وچ ضرور ہوندے نے، سارے نہیں ہوندے، لیکن جڑے لالچی کتے دے پتر ہوندے نے او سوراں دا کام ضرور کر جاندے نے، انہاں آکھیا ہے جڑی حرام دی جنس وستی ہے نا روپیے دی بھکھی، انہاں نو روپیے دیو، انہاں نو آکھو مولوی جی تہاڈا کام صرف ہے کی
یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ. او خنویرو تہاڈا کام ہے تساں اپنی طرفوں بنا کے گلاں لکھ کے اور لوکاں نوں آکھیا کرو دین میں ساڈے ہون کے کرتوت کفر تساں ساڈے کفر دے کماں نوں آکھنا دین ہوئیے. ساڈے تو روپیے لو تساں دین بدلو قوم بدھو بن جاوے گی. اساں جو مرضی کران گے مولا صاحب کھلے خوش ہو کے سارے عام کران گے اور ساڈے اگلے نعرے مارن گے کہ اے عاشق اے پکا خالص مسلمان ہے. اسلام دا خاتم کوئی نہیں. اے سارے دے سارے اور ساڈے ہر کفر دے لبیک کرن گے. سانو بدنام کرنے والا کوئی نہیں رہنا. ساڈے متعلق غلط سوچنے والا کوئی نہیں رہنا. اساں ہمیشہ واسطے عوام تو مطمئن ہو کے اپنیاں برائیاں اپنیاں عیاشیاں اپنیاں کمینگیاں دے اندر وقت گزاراں گے. اوے اللہ دے بندیا جیڑا یہودیاں نے ایک کرتوت چلایا اللہ پاک نے مسلمانوں نو قرآن وچ سمجھایا. سمجھ آ گئی کوئی نہیں؟ اے میں بنیاد بنائی بنیاد سمجھ آ گئی ہے کوئی نہیں؟ بولو تو صحیح. چیلنج میرا میں تینوں کہہ رہا میں قرآن بیان کر رہا. قرآن دا طالب علم سمجھے گا جو میں بیان کر رہا بیان ہی قرآن سے نہیں. سمجھ نہیں لگی؟ یہ مطلب ہے اس بنیاد ساڈے ذہن دل دماغ گل پکی بیٹھ گئی کہ یہودیاں دے حاکم نبی پاک تو بھی پہلا اس کام اس لعنت اس شر او مشغول سن تے اے مشغلہ انہاں دا بلا بڑا مرغوب سی کہ پہلا سوچنا بہ کے آپس کہ جو اساں برائیاں کرنا چاہنے ہیں اگر لوکاں دی نظر او برائیاں ہی رہیاں تو ساڈی بادشاہی توڑ نہیں چھڑنی. ساڈی عیاشی برائی دے دروازے بند ہو سکتے ہیں ہمیشہ کھلے نہیں رہن گے. اگر ہمیشہ کھولنا چاہتے ہو تو کی کرو دین بدلو. لیکن ہوں انہوں نے اگوں موت اے پھڑتی سی بھی دین اساں کیویں بدلی سانو تے اگلے سمجھتے ہیں دنیا دار تے دنیا دار جو دین دے گا اگلے آخر لگے جا پھدوا تینوں کی پتا دین کی ہوتا ہے. لہذا ہوں پھڑو دین کی علامت اور پہچان رکھنے والے لوگ جن کی لوگوں میں شہرت ہو کہ یہ دین والا ہے. اے پھڑو انہوں دو پیسے تے انہوں آکھو تہاڈا کام ہے اے جو دینے پہ تسی آکھو یہی دین ہے. تے اے جیڑا پرانا آ رہا سی تسی آکھو اے جڑے پرانے سن نا مولوی تے ساڈے وڈیرے اے انہاں کول غلطیاں ہوئیاں ہیں لہذا دین نو بنا دو غلط تے جو کفر ہے انہوں بنا دو دین پھر موجاں پہ لو. آخر نسل ہے نا نسل ایک نسل تانوں ویکھن والی مر جائے گی دوسری آوے گی. انہاں نو پھر یہ ہوئی تعلیم دے ذریعے سبق پہنچنا ہے
کہ میاں ایویں یہ دین انہاں سمجھنا ہی اوویں ہے جدوں اوویں سمجھنا ہے تے جتھے جو مرضی کراں گے سانو کسے ایک کہن دی جرت ہی نہیں کرنی بلکہ انہوں خیال بھی نہیں ہونا کہ ساڈے حکمران بے دین نے انہاں آکھنا ایو ہی دین ہے تے ساڈے حکمران تے نرے دین والے او بولو مرے تو ویکھ شرانگیزی ویکھ شرانگیزی ویکھ اور کتھوں شر اٹھدا ہے پیا حکمراناں دی طرفوں کیوں اٹھدا ہے انہاں نو نفس دیاں خواہشاں آزادی نال پوریاں کرن دا جڑا اندر لانتی جذبہ کھلوتا ہوندا نا جذبہ او مجبور کرتا ہے او ہوندے منافق جیڑا مومن ہوندا ہے او برائی دا خیال جذبہ اٹھے کہ اگر پورا بھی کر بیٹھے کسے ویلے غلطی نال ہمیشہ یہ سمجھ دے کہ میں گناہگار ہوں اپنی اصلاح کراں اپنے آپ کو غلط رستے تو روکاں نہیں تے نتائج غلط ہون گے وہ اپنے آپ کو پھر بھی بدل جاندہ ہے لیکن منافق بندہ جڑا اندروں جذبہ نفسانی شیطانی نو پورا کرن دا پکا ارادہ رکھدا ہوندا ہے اور سمجھدا ہے کہ اس دے مقابل میں کوئی شے نہیں قبول کر سکتا اس دے خلاف بھاویں دین آوے بھاویں جو مرضی آوے ایسا بندہ ہوندا ہے منافق اے لعنتی جڑا ہے بڑا دین دا دشمن ہوندا ہے ہن اے دیاں چالاں اللہ نے قرآن وچ دسیاں کہ انہاں لعنتیاں دیاں چالاں اے جے اے ہوندے نے عیاش آزاد ذہنی طور تے لیکن انہاں دا کم کی ہوندا ہے کہ اے اپنے آزادی اور عیاشی واسطے آزادی اور عیاشی واسطے دین نو بدلن دی کوشش کرتے ہیں تے دین نو بدلن واسطے ملا تے پیرانو اے خرید کرتے ہیں اگر ایک گل اللہ دے قرآن چ نہ ہوئے میری زبان وڑ چھٹیا جی سنو سنو قریب زمانے کی بات کرتا ہوں قریب زمانے کی بات کرتا ہوں قرآن کا دور تو پرانا ہے نا توجہ ہے قریب زمانے کی بات کرتا ہوں اس وقت دنیا دے اندر جیڑا نظریہ بنیادی ساری دنیا دے پیش نظر اور اے نوی دنیا اس دوتے تعمیر ہو کے کھڑی وہ نظریہ پتہ کیا توجہ ہے شاہ جی بس توجہ کیا آخر ہمیں او بولو مرو ایک ہویا ہے سائنسدان انہوں کہندے نے نیٹ شاہ کی کہندے نے نیٹ شاہ عربی میں اقبال نے کہا نت شاہ انگلش والے اس کو کہتے ہیں نیٹ شاہ نیٹ شاہ یہودی تھا ایسی شرارتیں یہودی ہی بنا سکتے ہیں ہاں جی یہ استاد نے ابلیس جڑا ہے وہ زمین دے اوتے نہیں رہندا توجہ ہے ابلیس جڑا ہے وہ پاسے رہندا ہے انہیں ساریاں لعنتاں یہودیاں دے سپرد کیتیاں توجہ ہے ہاں مبارک ہوئے جنہوں اساں استاد بنایا صدقے جاؤں توجہ ہے نیٹ شے دا نظریہ
یہ نویں دنیا دی بنیاد ہے. وہ نظریہ کی ہے انہوں کہتے ہیں نظریہ قوت. کیا کہتے ہیں بولو؟ نہ تسا ادھر کدی سوچنا، نہ انہاں گلاں نو کدی پڑھنا، نہ قرآن نو ہاتھ لاؤنا، نہ اس جہان نو ہاتھ لاؤنا، تسا صرف ٹکر نو ہاتھ لاؤنا. تا کر کے جے جلسے تے جائیے تو سب تو بڑی فکر سانو لنگر دی پئی ہوندی ہے. اگلے دن میں گیا بورے والے شاہ صاحب قبلہ بھی نال سا، اپنا بورے والے کہنا میاں چنو اتوں کچھ لونڈے بیٹھے رہن. وہ میری کتھے میرا بیان کس سطح دا او نام مراد اترے موت دے کھو دے خسرے انہاں نو کی کیڑی اس سطح دی کدے توجہ خیال ادھر جاوے. اور روڑا پا کے تے اٹھ کے لنگر کھان لگ گئے. دے گا ورتا توجہ ہے. یہ ساری انتہا رہ گئی. کھان ہی ساری انتہا ہے. کھان دی فکر تو اساں باہر نہیں نکلتے تے گلاں کتوں سوچی. اللہ تا کر کے قوم دا بچہ نوکری جمدا آوے گا، نہ خدا دی نہ رسول دی نہ عزت دی نہ کسے شے دی، صرف نوکری نوکری نوکری. جیڑی قوم نوکری دا جذبہ رکھدی ہوئے انہوں کی پتہ کہ اسلام حاکم مذہب ہے، نوکر مذہب ہے ہی نہیں. نا مراد ایڈی بدبخت. اسلام حاکم ہے، نوکر نہیں. اسلام نوکر رہنا جھٹ واسطے بھی گوارا نہیں کرتا. اسلام حاکم مذہب ہے، حاکماں دا مذہب ہے. اپنی بادشاہی قائم کرتا ہے، کدی غلامی قبول نہیں کرتا. بولو ہوں نیٹ شیک کے کہنا جی توجہ. نیٹ شے کا ہے نظریہ قوت. وہ کہندا ہے طاقت اصل کمال ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے اگر نیکی کام دیتی ہے تو نیکی کر لو، اگر برائی کام دیتی ہے تو اس کو بھی نیکی سمجھو. وہ سمجھ نہیں آئی نہیں. نیٹ شاہ سکولاں دا ایک پرانا بزرگ گیا، پرانا بہت. انہیں نظریہ دیتا ہے یورپ اودے تے چلتا ہے تے ساری دنیا اودے تے پہ چلتی ہے. کی بھئی طاقت اصل کمال ہے، اصل شان ہے بندے دی. تے طاقت نو حاصل کرنا واسطے جو نیکی کم دے وے، جیڑی کسے مذہب وچ نیکی وہ نیکی کرو. تے جے برائی کم دیندی ہے تے بھاویں لکھ بری ہوئے، کفر ہوئے، گستاخی ہوئے، جو مرضی ہوئے وہ کرو، طاقت حاصل کرو. اے ہن تساں آپ سمجھدار جے اے اوہی گل نہیں جیڑی قرآن دسی تے میں تواڈے سامنے رکھی بیٹھا. او بولو تے صحیح، یہ اوہی گل نہیں کہ ایویں وہ کردے سن اپنی طرفوں لکھ کے تے آندے سن اے خدا دا ہے. تو نیٹ شاہ کنجر کہندا ہے کہ طاقت حاصل کرنا واسطے جو برائی کرو نیکی سمجھو، برائی والا خیال ہی چھڈ دیو. برائی اصل ہوے جیڑی طاقت حاصل کرنے چ رکاوٹ بنے. جے نماز پڑھ دیاں طاقت نہیں ملدی، نماز چھڈیاں لبدی تے کرو، نماز چھڈ دیو بڑا بڑا ثواب دا کم ہے. کرو گے تے نماز پڑھو گے گناہگار ہو جاؤ گے.
اگر کلمہ رسول دا اگر رسول دی گستاخی نال پیسہ ملتا ہے حکومت ملتی طاقت ملتی کرو خوب کرو گستاخی طاقت حاصل کرو نیکی ہے گستاخی بھی نیکی ہے یہ وہی لعنت ہے جنہوں اللہ نے قرآن دسیا ہے کہ انہاں کمینیاں دا کم ہے اپنی طرفوں کفر لکھ کے اسلام بنا دینا اسلام نو کفر بنا دینا اللہ دے فضل و کرم نال تینوں کوئی دسے نہ دسے نا چیز نے تینوں حقیقت کھول دیتی نعرہ رسالت نعرہ تحقیق للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے اے ہاتھ بلند کر کے للکار ہے للکار ہے توجہ ہے شاہ جی قبلہ ایتھے اس گل سے توجہ فرماؤ حضور سید قطب علی شاہ صاحب نے مہربانی فرمائی راتی بھی سن دے اج پھر تشریف لے آئے توجہ ہے اللہ اکبر مولانا اس گل سے توجہ فرماؤ آپ ان لوگوں کا کفر جو ایسی سکیمیں اور منصوبے بنا کر مولویوں پیروں کو خرید کر کے کرتے تھے انہوں نے کیویں آکھو گے وہ لا علم نے بول دے نہیں کہ ان کے پاس جہل بسیط ہے خبر نہیں انہوں نے جان کے تے کردے پے نے تے جڑا جان کے کرے انہوں کیویں آکھے گا اے بے علم معلوم ہویا ایہو جے سور جان کے کردے نے اور جڑا جان کے کرے کفر او تے چٹا ننگا مرتد ہوندا ہے طاقت کر کے اللہ نے یہود نو کافر لکھیا ہے کسی جگہ تے مومن نہیں فرمایا حالانکہ وہ کتاب رکھ دیں سارا کچھ لکھ دیں اہل کتاب نے اللہ انہوں نے فرماندا ہے مومن نہیں سناوا قرآن خدا دا سناوا ذرا ذوق نال بول سبحان اللہ ساڈا پروردگار فرماندا ہے قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون اللہ نے مورلا دیتی فرمایا یہ اہل کتاب نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ آخرت کو مانتے ہیں لو ہے اہل کتاب اور اللہ فرماتا ہے یہ نہیں مانتے وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں اللہ کہتا ہے نہیں مانتے معلوم ہوا خدا کے کاغذوں میں وہ مرتد ہیں وہ کفار ہیں کیوں جان بوجھ کر اتنا بڑا کفر کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے بدلتے ہیں باتیں اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہ کی اور اللہ کی باتیں ان کو کہتے ہیں یہ جھوٹی ہیں اللہ دیاں گلاں نو جھوٹا کہی جاندے نے اپنیاں گلاں بنا کے جھوٹیاں انہاں نو سچ کہی جاندے نے اللہ نے فرمایا مسلمان ہی نہیں مغضوب علیہم ولا الضالین توجہ ہے
ہوں میری گل سمجھنا میں بنیاد بنا لی بنیاد بن گئی تو بنیاد ہی اصل بنانا مقصود ہوتا ہے نا ہاں خوش درا باشد کے سوے دل برا گفتہ آیت در حدیث دیگرا ہن گل اپنے دی کرنے ہیں بولو تو صحیح اللہ اکبر و کبیرہ ادھر ویکھ سجنا گل تے غور ہوئے یہودیاں دی کہانی سنا دیتی کسے تاریخ دی کتاب وچ نہیں سنائی کسے باز تے کسے دی کتاب وچ نہیں سنائی اللہ دے قرآن وچوں سنائی ہے بڑا ہی کنجر دا پتر ہوئے گا بڑا ہی کتے دا پتر ہوئے گا جڑا کہ ایویں ہی کہی جاندا ہے ایویں ہی بولی جاندا ہے ایویں ہی کہی جاندا ہے حرام دیا اللہ دا قرآن اتنا ہوئے میری زبان وڑ دے نہیں تے میں تیرا نک وڑ دیاں گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت تابلغان اللہ پاک نے خاص دین دی سمجھ ارے عطا کیتی ستر دے پیرانو ناسا سیک دے دے زنجیرہ توڑ دے دے نیچری زنجیرہ ارے توڑ دے دے یہ سب خیر شالا خیر ہوئے میرے خواجہ دی جنہیں تیار کیتا چشتی زنجیرہ میں توجہ ہے سنیں اللہ اکبر اللہ اکبر میرے دوست یہودیاں دی کہانی تساں سن لے وہ بھی اللہ دے قرآن ٹھیک ہے کیڑی کہانی سنائی کیونکہ قرآن پاک نے دے بہت کہانیاں انہاں دیاں بیان کیتی ہیں تو میں ایک سنائیے دین نو بدلن دی کہ کفر نو بنا دینا اسلام تے اسلام نو بنا دینا اے انہاں دا کرتوت ایک قرآن کو سنایا تے نال اللہ نے نال وضاحت کر دیتی ہے کہ یہ لعنت ملدے کیوں نے لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا گل ساری پیسے دی گل ساری ذرا بولتے صحیح ہاں 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 گل ساری پیسے دی میرے حضرت صاحب قبلہ اللہ دا فضل ہویا تے حضرت صاحب دی نظر کرم ہوئی تو پہلی دولت لبی کہ پیسے دی تمام دنیا دی او دلوں نکل گئی سمجھ نہیں لگی یہ او دی برکت ہے کہ قرآن دا او حصہ اے تساں سنیا کدی سچی دسیا جس قرآن دے حصے نو کوئی ہاتھ نہیں لاؤں اساں وہ قرآن سنایا فرمایا جد دا مرشدی سانو کا ساتھ چڑھا جد دا مرشدی سانو کا دی پہ پرواہی کی ہو یاد یار رات جا
مرشد جاگنا لائی بڑی پتے دی گل کرن لگا یہودیاں پچھلے یہودیاں دی حقیقت بھی سنائی نویں دور دے نیٹ سے یہودی دی او بنیادی گل بھی سمجھائی جدے تے نویں دنیا بنی کھڑی ہے جس تے اتے چلدی پئی ہے تے چلدی پتہ نہیں کتھوں تک لعنت رہندی رہنی ہے ان سمجھ توجہ فرماؤ او گل انہاں دا او طریقہ انہاں دی لعنتی عادت انہاں دا لعنتی شر ساڈے وچ منتقل ہویا ساڈے وچ آیا کیوں آیا بزرگاں فرمایا ہے سینہ ماسٹر کیسٹ ہوندا ہے توجہ نہیں فرمائی بغیر سر تو سمجھانا ماسٹر کیسٹ ہوندی ہے نا اصل کیسٹ او دے اگوں جنیاں کاپیاں کرو جو ماسٹر وچ ہونا ہے وہ سارا کروڑاں وچ آ جانا ہے ایویں بول دے نہیں تے جیڑا سینہ ہوندا ہے نا اصل پہلا وہ سمجھو ماسٹر کیسٹ جننے او دے اگوں سنن والے ہون گے او دے تو لین والے ہون گے وہ ساریاں کاپیاں بندیاں جان گے اے ہوئی مانا ہے اللہ نے جڑا فرمایا آمنو کما آمن الناس لوگو ایمان اونج لاؤ جی میں مصطفیٰ دے یاراں لایا کی مطلب کہ اپنا سینہ مصطفیٰ دے یاراں والی امانت والی کیسٹ والا بناو سنو اور سنو سنگیو سنو ذرا ہنو تعلیم جویں بدلی تے او جیڑا نیٹ شے دا سینہ سی او دے اوتھے دی نسل وچ آیا نسلاں تو پھر اگوں ماسٹر تیار ہوئے او ماسٹر کاپیاں نے او سینہ چا کیتا سینہ کر کے اج جیڑی دنیا چ نظر مارے گا نا تینوں وہ لعنت نظر آئے گی دین کو بدلنے کی کہ کفر کو اسلام اور اسلام کو کفر توجہ ہے ہم یہ کسی کو نہیں کہتے کہ وہ یہودی کے پیچھے نہ چلے کیوں جو چل رہا ہے پہ وہ جان کے پہ چل رہا ہے
انہوں ڈکیے مڑکاں دے واسطے تے طاقت ہے کوئی نہیں وہ چلتا ہے پیا لیکن اساں پتہ کیڑی گل تے زور دے رہے ہیں میں جڑا پسینو پسینی ہویا بیٹھا تھانوں اینی دنیا اور تسی پتہ نہیں کتوں کتوں تشریف لے آئے میں جڑی گل سمجھانا چاہنا میرا مقصد یہ نہیں کوئی یہودی دے مگر نہ چلے میرا مقصد یہ آ کہ اے جرم اگر کوئی کرتا ہے او پرانے یہودیاں وانگو کہ کفر نو بناندا اسلام تے اسلام نو بناندا کفر کم از کم اس لعنتی دا شر سمجھ جاؤ کی آکھے میں کہ میرا کی مقصد ہے بولن دا اگلے دا شر سمجھ جاؤ کفر نو اسلام بناوے اسلام نو کم از کم تو تے سمجھ جا جی اینا کچھ نہیں سمجھا سکتے تو پھر بولن دا فائدہ ہی کوئی نہیں بولو تے صحیح ہن کاپی ہوئی کی ہوئی کاپی ہوئی نا تے دو قسم دے لوگ تیار ہو گئے میری گل تے غور رکھنا کنے قسم دے ایک انگریزی باؤ ایک انگریزی ملا کنے قسم دے لوگ تیار ہوئے انگریزی باؤ تے انگریزی ملا انگریزی باؤ دی پہچان پہ ہے سوکھی بے مونتون پینٹ شرٹ ظاہری وضع اوہی ہے تو ظاہر تو ہی پتہ لگ جانا ہے آپ کیڑے ملے دے رہائشی کیڑی برادری دی جنس نے وہ ظاہر تو ہی پتہ لگ جاتا ہے لیکن دوجہ جڑا انگریزی ملا ہوندا ہے نا او دا شکل چہرہ مورا وضع قطع لباس او ہوندا ہے بہنا کھلونا او ہوندا ہے اسلام والے کماں دے وچ اونوں پھر پہچاننا اوکھا ہو جاندا ہے او انہاں دوواں وچ فرق جڑا ہوندا ہے نا انگریزی باؤ تے انگریزی ملا وچ فرق جڑا ہوندا ہے وہ صرف شکل دا ہوندا ہے اندر عقل دا نہیں ہوندا شکل بکری وہ شکلوں ہور لگے گا یہ شکلوں دیندار لگے گا لیکن جدو اندر پھرولے گا بالکل اندر ایک جیسا ہونا ہے جیڑی لعنت نو وہ پسند کرے گا اسے لعنت نو اے پسند کرے گا جی میں دین نو وہ بدلے گا ایویں اے بدلے گا جیڑا جذبہ اندر وہ خبیث رکھنا ہونا ہے وہی جذبہ اس خبیث کے اندر ہونا ہے ہاں جی ظاہری شکل وچ فرق ہونا ہے لیکن اندر حقیقت وچ دل وچ فرق ہوے گا وہ بھی بغیر ہوے گا یہ بھی بغیر ہوے گا وہ بھی بے ایمان ہوے گا یہ بھی بے ایمان پر ایدی بے ایمانی بغیر تینوں پہچاننا اوکھا ہونا ہے او دی نو پہچاننا سوکھا ہونا ہے او ظاہری صورت بورڈ ہن بورڈ لکھیا کھڑا ہوئے لونی تیلی دا تے اندر جاؤ تے سودا بھی لونی تیلی دا تے دھوکھا نہیں تے باہر ہوے لونی تیلی دا او بھائیا دکان لونی تیلی دا باہر بورڈ ہوے تے اندر چھولے تے نان وکدے ہون تے خدا دیا بندیا سہ بندیاں تو کھا کھانے کیوں بورڈ نے مرا چھڑنے قدرت نے بورڈ بنایا ہے توجہ نہیں فرمائی نہیں بولو تو صحیح جڑا قدرت نے بورڈ بنایا ہے نا اس بورڈ جے بورڈ ہوئے باہروں بھی انگریزی تے اندر سودا بھی انگریزی تے پھر دھوکھا نہیں کھانا
بورڈ ہوئے ملا والا، بورڈ ہوئے پیر والا، میری گل نہیں سمجھے؟ اس بورڈ سے دھوکا کھا کے شہ بیچارے پھس جان گے۔ ہوں انہاں دوواں نوں ایک نو سمجھایا ہے، ایک نو سمجھایا ہے اپنے شعر دے اندر اقبال نے، تے ایک نو سمجھایا ہے لسان العصر اکبر الابدی نے۔ میں انہاں دا شعر بھی پڑھ دینا، انہاں دا بھی پڑھ دینا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ توجہ ہے، انگریزی باؤ دی گل کر دیا، انگریزی باؤ دی گل کر دیا، جدی اندر دی کیسے جی میں اندر کیسے دے او میں باروں شکل ہے۔ قلندر اقبال ساڈا یہ ہو جائے باؤ دے بارے فرماندا ہے، سناواں فرماندا ہے تیرا وجود سراپا تجلی افرنگ، تیرا وجود سراپا تجلی افرنگ، تیرا وجود سراپا تجلی افرنگ، کہ تو وہاں کہ تو وہاں ساڈے اقبال نے، ساڈے اقبال نے، اقبال انہاں دا نہیں۔ او بول مرے اقبال دی اندر والی کیسے انگریزی ریکارڈ نال نہیں سی بھری، محمد کے سچے دین نال بھری سی۔ ساڈے اقبال نے ویکھیا انگریزی باؤ نو، آپ فرماندے تیرا وجود سراپا تجلی افرنگ، کہ تو وہاں کے عمارت گھروں کی ہے تعمیر۔ دوسرے لفظ انج چاکھو اقبال نے ویکھیا عمران خان نو، تے کہندا تیرا وجود سراپا تجلی افرنگ۔ میں کتاب لے آندی عمران خان کی، وہ آندا میں فکر اقبال کو بہت پڑھا، میں فکر اقبال فکر اقبال، او میں کیا پرا مار فکر اقبال فکر اقبال، تیرا بوتھا دسدا ہے تو فکر اقبال فکر اقبال دے ہوندا تے تو یہودیت وچ ہوندا۔ توجہ ہے، فکر اقبال وچ ہوندا، اوئے ہوئے فکر اقبال، بلے 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 کڈا وڈا دعوی ہے۔ میں اگے کھولنا اقبال دی فکر وچ کیویں اقبال یہو جہ نو کہہ کے فرماندا ہے او تیرا وجود سراپا تجلی افرنگ، تو تے سرے تو پیراں تک سارا 2 نمبر انگریز لگنا ہے، کیوں تیرا کہ تو وہاں کی عمارت گھروں کی ہے تعمیرو۔ میں کیسٹ والی مثال دیتی ہے نا، وہ آندا ہے تو اتھوں دی کیسٹ تو وہاں کے عمارت گھروں کی ہے تعمیر، تو اتھوں دا بنیا تیار ہویا ہے،
وہ توجہ ہے انگریزی باؤ دی گل کیتی ہے کنے اقبال نے اونج تے بھریا پیا انہاں دا کلام تے میں پیا گل کرنا صرف ایک شعر دے حوالے نال تے جڑا وہ انگریزی ملا نہیں او دی کہانی سمجھائی ہے اکبر الہبادی نے کنا وہ بھی سنا دیا اکبر فرماندے نے انگریزی ملا کہہ رہا ہے میری داڑھی سے رہتا ہے وہ بت انکار پر قائم بت انگریز نو آکھیا میری داڑھی سے رہتا ہے وہ بت انکار پر قائم مگر جب دل دکھاتا ہوں تو فوراً مان جاتا ہے نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید حق فرید توجہ فرمائی نے وہ آندا یار میری داڑھی ویکھ کے نا میرا حلیہ ویکھ کے انگریز مینوں نیڑے نہیں لاوندا کندا پرا مار مینوں بڑا ڈر لگدا تیرے تو لیکن جدو میں دل وکھانا سرکار نے تے آپ فوراً ہی مان جاتے ہیں وہ کہندے نے کنجرا میں ایویں ڈریا کھڑا سا تو میرا بھی پیو لگا توجہ ہے ہوں مزید گل میں قریب کر لئی ہوں اصل کہانی سناؤں بولو بولو تو صحیح اللہ اکبر ہوں اصل بنیاد بھی سامنے آ گئی کہ وہ کفر نو اسلام تے اسلام نو کفر بناؤن والا کم اساں بھی کیتا تے کیوں کیتا کہ تعلیم دے ذریعے سوچ وہی ساڈے اندر آ گئی کیسٹ بھری گئی جدو کیسٹ بھری گئی تو پھر آپ ہی سارا کچھ نکلنا ہے جو بھریا ہے باہر آنا ہے آ گئی یہ سمجھ کے نہیں آئی میں تواڈے تو سوال کرنا پاکستان بنیا کیڑے سن 1947 تے ادا قانون کدو بنیا تانوں پتہ پاکستان کدو بنیا 1947 تے پتہ جی ادا قانون کدو بنیا 1860 ہوں بھی اساں قانون دیاں کتاباں لینے ہیں نا انہاں تے لکھیا ہوندا تعزیرات پاکستان دے لکھیا 1860 کنا وچ کنا وقفہ کنا ہے 1860 1947 ستاسی سال بعد ملک پہ بنتا ہے 87 سال پہلو قانون بنے اس لیے پہ بنتا ہے جس لیے پاکستان دا خیال ہی نہیں کسی نے نام و نشان خود انگریز آپ اس لیے حاکم ہے تے اپنا قانون بنانا پیا انگریز جڑا قانون بنانا پیا 1860 وہ آگاہ منتقل ہو گیا پاکستان بنن تو پہلا وہ انگریز دا قانون ہے پاکستان بنن تو پہلا وہ مسلمانوں دا قانون ہے سن دا فرق پیا چیز ہوئی
وہی انگریز دا قانون سی تے انہوں آکھو گے وہ اسلام ہے تو وہی منتقل ہویا تے اسلام بن گیا. ہوں میں اس نو مزید روشن کرنے واسطے ایک گل سناواں. عمران خان نے او بدبخت قوم ہے ساڈی قسم و ذات دی کر کے نا اگر اسلام دا نظام ہوئے نا تے اے لوگ جڑے اتے ساڈے سراں تے بہ جاندے نا انہاں نو اسلام مسیت دے اگے جُتی سدھی کرن واسطے بھی نوکری نہ دے کہ تیرے تے کوئی اعتماد نہیں پاویں جُتی لے جائے. میری گل نہیں سمجھ او بول مرے جنہاں نو اسلام جُتیاں جوڑن واسطے نہیں بہا سکدا او کتھے کتھے بیٹھے نے ساریاں تیریاں برکتاں نے. عمران خان آیا تسی آپ اندازہ لگاؤ کہ کڈا ہے پاک بندہ ہونا ہے جنوں لب کے یہودیاں نے سوانی چاہتی لب کے دیتی ہے کہ اگر دنیا کسے دے گھر ساڈی کڑی جا سکتی ہے تے واحد ضمیر تیرا تے ساڈا ہی رل سکتا ہے ہور دنیا چ سانو کوئی نہیں دے سکتا. مرے انیا ایک ہوندا روپیہ تے ایک ہوندی رن. روپیہ تے جنوں مرضی دیتا جائے رن ہمیشہ گھر ویکھ کے ہی دیندے نے. جے تیرے اندر کوئی عقل ہے تے اونچی بول ذرا کوئی ضمیر ہے ایویں بولدا نہیں. انہاں ہن گھر ویکھیا جھگا پچھاڑیا تے کڑی دتی ہن دیکھ بن گیا آ گیا بیٹھدا گیا. یہ ساریاں دا دستور طریقہ ایکو ہی ہے. میں مثال پہ دینا پہلے دن تو ہی طریقہ ایکو ہی چلیا. میں مثال پہ دینا قریب وقت دی تاکہ سمجھنے چ مشکل نہ آوے. عمران خان بیٹھدا گیا تے کہندا ریاست مدینہ کی کہندا اللہ اکبر. ہوئے 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 میرے کو وقت ایڈا کوئی نہیں میں اس دوتے طویل گفتگو کردا. ریاست مدینہ میں کرنا نال سن بیٹھا بلے 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 ساری دنیا ملا پیر اوئے ہوئے ہوئے یار اے تے دوجا عمر فاروق آیا ہے. اوئے ہوئے ہوئے گل تے کیتی سو ریاست مدینہ. ایک مولوی ہے تے بڑے ہی فقیر ہے او دی فقر دے جھنڈے ویکھنے ہون تے لاہور دے اندر لنک روڈ ٹاؤن شپ دے اندر اوتھے او دا او کی ہوندا ہے جدے وچ سارے سودے ملدے نے. شو روم او دا بہت بڑا کوئی ارباں روپے دا او دے فقر دا جھنڈا ویکھنا ہوے تے اوتھے لگا. اونے آکھیا دیکھو تو صحیح ریاست مدینہ کی بات تو کی ہے ریاست مدینہ کی بات تو کی ہے. اللہ اس کو ہمیشہ قائل نہ
اس نے بات فدو قوم ویکھ ہائے 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 صدقے جاواں ویکھ ایڈا موڑ ہن پتہ نہیں کہ قرآن نے تے کہانی سمجھائی ہوئی سی پہلا پچھور نہ پاوے قرآن نے تے کہانی پہلا سمجھائی ہوئی سی اور ادھر مومن ہوئے تو دل جاوے شاہ جی ریاست مدینہ ریاست مدینہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ریاست مدینہ ہائے او میرے خدا پاک تے او دی ریاست مدینہ دے وچ جیڑا پہلا قدم اٹھیا ہے جیڑا پہلا عمل سامنے آیا ہے وہ کی سی میرا جسم میری مرضی ریاست مدینہ کی پہلی جھلک پہلی تجلی اسلام آباد کے اندر کیا پورے ملک رنا نکلیاں باہر تھڈوں ننگیاں سب سودا صاف تے کھلوتی اسلام آباد پتہ نہیں اوتھے کفر آباد ہوندا تے پھر کی ہونا سی اوتھے اسلام آباد چوک ننگیاں کھلو کے تے خدا نو گالاں رسول نو گالاں جو مرضی منہ چ آیا بھوکی گئیاں ایک تے ننگی ہو کے چوک وچ کھلو رہی ہے پولیس والے نو کٹ دتا سو میں کہ بزرگو تسی تے مولویاں نو کٹن وچ دیر نہیں لاوندے تے خیر اج رن دے اگوں باجڑ پئی کھڑی اے کی بنے میں ہنے مکھانا کاڈو چھوڑا جلدی کری ذرا جی اج پیڑ لگا تے کاری دینے سارا کو سرے عام کونا کونا نہیں پئیاں ہوندیاں موٹر وے دے اوتے کونا او کون نال پولیس والے نو کٹی جاندی کوئی دو چھوڑ اگاں ہوئے نے انہاں نو کٹ دتا سو ایک ویگن اگے آئی اونوں کٹ دتا سو اگے کھلو گئی ہے ویگن دے اندر میں حسن دی کلاشن کو لاکھ لعنت کلمے پڑھن والیا کلمہ رسول دا پڑھی بیٹھا لعنت پوے ہو جا کنجر دے جمدا پہلے دن اور سورہ تو رسول دا امتی ہے ملک دے خزانے دے اتے آندے کی نے سانو خزانہ خالی ہو گیا خزانہ خالی وہ آندہ وہ میں کی کران پچھلا ایویں چھٹ گیا تو بدھو ہاں گل ٹھیک ہے یار وہ پچھلا ہی کنجر سی یہ دا کی قسم ہے بیچارے دا او خدا دی لعنت پوے اینا نہیں شعور کہ یار میاں حسن دی کلاشن کوف ارباں خرباں روپے انہاں فلماں تے ٹی ویاں تے ڈرامے تے انہاں لانتاں دے اوتے لگ جاندے نے جیڑی گانا بنا رہی ہے میاں حسن دی کلاشن کوف سجی اکھ میٹاں تے ماراں 12 فیر کھبی اکھ میٹاں تے ماراں پورا شہر لاکھ لعنت اے مسلم قوم ہے جیدی تھی پئی آکھ دی اکھاں میٹ کے میں شہر مار دیاں گی وہ کتا لانتیا تو جمعہ کیوں بے غیرتا قرآن اڈا دیتا ہی حدیث اڈا دیتا ہی رسول دے کلمے پڑھی جانے
ہوں میں پوچھنا سچی دسیا جی جو میرے جسم میری مرضی والیاں کردی ہیں وہ کفر ہے یا اسلام ہے؟ انی دا اونچی اونچی بول مرے کی کفر ہے، لعنت ہے، اور لعنت ہے ریاست مدینہ بنا آٹھ کے کفر نو اسلام بنایا، اسلام نو کفر بنایا۔ ملا پیرا وانتا مریاں انہیں آکھیا ہے بھی اسلام میں ہے اور سانو قرآن پہلو ہی دس دیتا اور یہودیاں والے وانتیاں دے کم تواڈے کو لوٹ گے جدوں انہاں دے سبق پڑھو گے۔ اوے لعنتی مردارا، اوے لعنتی مردارا، او کاش کہ تو گوں کھا لینا، تو جو مرضی کفر کردا لیکن انہوں اسلام تے نہ بناؤں۔ اوے ظالمہ، ریاست مدینہ میرے محمد کریم دی ریاست حکومت دے اندر اوے ایک ہوئی لعنتاں ہوندیاں سن۔ او بے حیاؤ بولو تے صحیح، حیاء مر گئے، وہ بولتے نہیں میں کی کہہ رہا اور نام مرادو بے ایمانو اس حد تک لعنت بند گئی ہے۔ پہلا ننگے سر دی کہانی سنائی دی سی تے نمبردار سوٹے لے کے بیٹھ جاندے سن۔ اج لعنتیو اس حد تک حال بن گیا ہے کہ ننگیاں عورتاں دیاں گلاں سنانے ہیں، مسلے نو فرق ہی نہیں پیندا۔ کیوں؟ یہ ہے سکول دی لعنت دا اثر۔ اثر نہیں ہوتا وہ دھیاں بہناں دے تھڈوں ننگے ہون دے تے اگوں کو دیکھتے صحیح۔ اور توہین رسالت کس کو کہتے ہیں؟ وہ اللہ نت پوے نہ علم ریا نہ ایمان ریا نہ کوئی شے نہیں، وہ سمجھ وہ کینو کہتے ہیں؟ اور رسول دی گستاخی کس کا نام ہے؟ ایڈی لعنت حرام زدگی کر کے آکھنا ہے ریاست مدینہ ہے، دا مطلب ہے ساڈا رسول میں کردا سی ہے نا مراد بے ایمانا، ا بے ایمانا مسلمان اپا نا مراد ذرا شرم تے کرو۔ یہ حال ہے گستاخی رسول، وہ نام مراد مر گئے نے ہوئے اور سور ملا نو شرم نہیں آؤں گی۔ اور لانتیا جی اینو گستاخی نہیں کہنا تو اور کینو گستاخی کہنا؟ کتیا وہ لانتی ملا فرانس نو بچے پھرتے، وہ لانتیا جیڑیاں گستاخیاں ایتھے ہوندیاں اے فرانس دیاں وی پیو نے پیو۔ پر سورا تو فرانس والے پاسے کیوں لوگوں دا ذہن کھڑنا ہے تاکہ لوگ مطمئن ہون کہ ایتھے کچھ بھی نہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں دنیا کا کوئی ملا میرے سامنے بیٹھ کر اگر ایک طرف کردار میرا جسم میری مرضی کا، ایک طرف دعویٰ ریاست مدینہ کا، اگر انہاں دونوں نو مد نظر رکھ کوئی دنیا دا مفتی چھوڑ، کیونکہ یہ کفر کے مسئلے ہیں، کفر ہمیشہ ضروریات دین بدیہیات میں سے ہوتا ہے۔ پاگل دا پتر ہوے گا جڑا انہوں نظریات جو بڑھانا پڑے، ہر مسلمان فیصلہ کرے گا کہ یہ کفر ہے، یہ ہوئی ہے اسلام نو کفر بنانا، کفر نو اسلام بنانا، یہ ہوئی ہے۔ اور مندے ہو کہ نہیں مندے ہو؟ ہاں تسی دسو اگر کلمہ رسول دا پڑھ کے بیٹھے ہو، نبی دی ریاست، نبی دی حکومت، نبی دے مدینے میں انج دی بے غیرتی ہے سی تے انج دی بے غیرتی کر کے پھر آکھنا رسول دی ریاست حکومت ایویں ہی سی۔ آگے جو سمجھ کے کوئی نہیں۔
معلوم ہوا وہی لعنتی شر اسلام کو کفر بنانے کا، کفر کو اسلام بنانے کا، جو یہودیوں کے پاس تھا ان کی تعلیم کی وجہ سے اس قوم میں آ گیا۔ ایک ہیں کفر دے منصوبے بناؤن والے، دوسرے ہیں انہاں دے اوتے اسلام دی مہر لاؤن والے۔ کردے کیوں نے؟ صرف تھبا مل جاندا ہے، لے یشترو بہی ثمنن قلیلا۔ شکر ہے اس ذات کریم دا ساڈے ہاتھ صاف نے، نہ ثمن قلیل کیتا ہے نہ ثمن کثیر کیتا ہے۔ حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ وہ سچ لیا ہے جڑا سچ تین پیش کیتی بیٹھے۔ آگے جی سمجھ کے نہیں آئی؟ ہوں تساں ایک گل ذہن وچ رکھنی، جدوں کوئی آکھے فرانس وچ گستاخی ہوئی فلاں، انہوں آکھ تیرے تے لعنت پوے خدا دی، ایتھے دیاں گستاخیاں دس۔ وہ آکھے ایتھے کیڑی، انہوں آکھ لعنت پوے تیرے تے جے حالے کیڑی پوچھنا ایتھے دس کیڑی نہیں۔ خدا رسول دے نام نے تے تھلے نالیاں ہیں، یہ کوئی گستاخی نہیں۔ یہ کوئی گستاخی نہیں کہ ننگے عورتاں دا ننگا ہونا، اتوں کفر بولنا، اللہ نو آکھنا تو بھی سن لے میرا جیسے میری مرضی، رسول نو آکھنا تو بھی سن لے اگوں اصلے والے اصلہ لے کے کھلوتے، خبردار انہاں نو کوئی نہ آکھے، کوئی کچھ نہ آکھے، ان کا حق ہے، آزادی ہے۔ اور میں آکھیا جی انہاں کنجریاں دی آزادی تے حق کے لانتا تے اساں تے یار سچا بیان رسول دا سنانے ہاں، اور ساڈے جلسے دا حق کیوں نہیں؟ عجیب گل ہے، عجیب گل ہے، کفر تے برائی دے اوتے حفاظت ہے تے نیکی نو ختم کرنا واسطے، عجیب گل ہے، نیکی نو ختم کرنا واسطے برائی تے کفر نو پھیلاون واسطے طاقت استعمال ہوندی ہے، کیسی عجیب گل۔ وہ سمجھ آئی کوئی نہ آئی؟ سنو میں ایک ایس موقع دے اوتے میں وچوں ایک گل سناواں، ذرا خفیہ گل۔ انہاں یہ کیونکہ کافر یہ یہودڑاں جڑیاں سن نا، یہودڑاں دیاں گندیاں، یہودڑاں دیاں گندیاں باندریاں، انہاں یہودڑاں دے اوتے پرچہ انہاں کیتیاں خدا رسول دیاں چٹیاں گستاخیاں۔ ہاں تے ڈاکٹر اشرف جلالی نے وہ کرن لگا سی پرچہ انہاں تے، حکومت نے آکھیا تے پرچہ نہ کراویں، چل پیچھے ہو جا۔ وہ چپ کر کے بیٹھ گئے۔ ایتھے تے گستاخ بھی مرضی دے نے، جنوں مرضی آوے گستاخ بنا دو، جنوں مرضی آوے آوے۔ دسو جڑیاں چٹیاں بھوکیاں خدا رسولو گستاخ ہی نہیں تے پرچے کناں دے ہو رہے ہیں جنہاں نماز عید پڑھی۔ کیڈا وڈا گناہ ہے، سچی دسی ایمان نال دسی۔ مینوں ایک کہندا جی اس میں خطرہ ہے انتشار کا، میں کہیا جناب جیڑیاں او تساں کڈیاں نا او دے تے ساریاں نوں انتشار آوندا ہے، انہاں دا انتشار بہان دا کنے سوچنا۔ بہانے لاؤندے ساڈے اگے، بہانے ساڈے اگے، واہ بھائی واہ۔ وہ حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ سی ساری دنیا نو کھڈاونا رہیا، کھڈاونا رہیا۔
ساڈے کے بہانے وہ جی عید پڑھ لی انتشار پیدا ہو گیا خطرہ ہے پیدا نہیں ہویا کوئی لڑائی نہیں ہوئی انتشار دا خطرہ ہے تے جتھے سیدھا انتشار ہو جاندا ہے یقینی اس انتشار دی کسی نہیں سوچی انہوں کھلی اجازت رقیبوں نے 100 سال پہلا اکبر الآبادی دس گیا رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا کے یہ تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں معلوم ہویا 100 سال پہلا جج ہو کے دس گیا ہے اکبر الآبادی جج سی وہ دس گیا اس نے کہا وقت آنا ہے حوصلہ کرو اللہ دے نام لین تے بھی پرچا ہو وہ ہویا پیا نماز عید وچ خدا دا نام لینا ہے ہور کدا لینا ہے وہ بول دے نہیں مرو تو وہ تے پرچے 3 4 5 6 پرچے ہو گئے نا ساڈے سنگیاں دے عید کیوں پڑھی پھر میں آکھیا میں احتجاج کیتا جی وزیر اعظم دے گھر دے اگے شہباز دے گھر دے اگے میں احتجاج کیتا عید والے دن جدوں انہاں دی عید سی میں عید قضا پڑھی میں عید دوسرے دن قضا پڑھی اتھے گئے ڈی آئی جی دے لفظ میں آکھیا جناب پوپل زئی ملا ہے پشاور دا وہ ہر سال حکومت تو پہلا عید پڑھتا ہے وہ دے تے پرچہ کدی نہیں ہویا اتھے کوئی انتشار نہیں پورا صوبہ سرحد ایت کی ایک دن پہلا عید پڑھی انہاں تے کوئی پرچہ نہیں اتھے کوئی انتشار نہیں وزیر مذہبی امور وفاقی ملا عبد الشکور دیوبندی انہیں خود عید پڑھی ایک دن پہلا او دے تے کوئی پرچہ نہیں میں کہتا تہاڈی پولیس ساڈے تے ظلم کری جاندی مینوں ڈی آئی جی دی ریکارڈنگ نیٹ دے اوتے محفوظ پئی ہے ڈی آئی جی مینوں آکھیا جی تھلے والیاں دا کام ہے تھلے والیاں دا اتو آرڈر نہیں سی ساڈی طرفوں اتو آرڈر نہیں سی اتو آرڈر نہیں سی ایڈا ظلم بھی ہوندا ہے اتو آرڈر بھی کوئی نہیں تھلے خدا دا نام لیا تو پرچہ ہوگا خدا دا نام لین دے پرچہ وہ اللہ دا نام لین دے وہ نماز پڑھن تے ہوئے وہ مرے مردارہ بولے خدا دا نام لین تے پرچہ ہو گیا غریباں ڈی آئی جی دے اپنے لفظ سن میں خود پٹھان پشاور دے رہنا میں 25 سال پوپل زئی دے پیچھے نماز پڑھی ہے پھر تے پہلا میرے تے پرچہ ہونا چاہیے پر ہم جانتے ہیں کہ یہ ساری کہانی سمجھتے ہیں میں ایسے اجتماع عظیم دے اندر راتی میں بشیر پور ہوں تواڈے تو پولیس والیاں اوتھے میرے نال وعدہ کیتا 2 بندے معطل کران گے اسی ویلے کر دتے تھانے سندر دے جڑے تواڈے بندے پھڑے نو فوراً کڈ دیاں گے وہ بھی کڈ دتے لیکن ایک بڑا وڈا وعدہ اے سی کہ پرچے سارے خارج کر دیاں گے تواڈے جنہاں لوکاں دے ہوئے نے وہ پرچے حالے تک نہیں ہے میں اوتھے آکھیا سی میں کہ خیال کرنا پولیس والی بولی نہ بولنا میرے نال تے انہوں نے کہا نہیں جی اتھے یہ تسی پکا ایس پی ماڈل ٹاؤن انہیں لکھ دیتا اتھے اپنے کاغذ جڑی پھڑے سی روزمرہ دی کاپی اتھے لکھ دیتا مقدمات کا اخراج وہ بھی ریکارڈنگ محفوظ لیکن سارا کچھ
आजम कर गए ये वादा पूरा नहीं होया। मैं एक मुतालबा करना हुकूमत दे या पुलिस ते उतली हुकूमत कहती है साडी तरफों आर्डर नहीं सी ते फिर असली उतली हुकूमत नूं आखांगे और थल्ले वालियां ने तो कुछ पाओ। ये अजीब गल है, उत्तों आर्डर नहीं आउंदा, कानून के खिलाफ चल के जिन्हों मर्जी चो गरीब मिसकीन नूं वो भी खुदा दी इबादत के उत्ते तुन देना है की मतलब है। लिहाजा साडा मुतालबा है या ते सारी ईद पढ़ने वाले वजीरां ते सूबे दे चारे सूबियां दे पर्चे बनाओ, हर साल का पर्चा पोपल दे दो या चिश्तियां दे पर्चे भी खारिज करो। ये जानिबदारी सानू कबूल नहीं, कबूल नहीं, कबूल नहीं। हाथ थक गए ने, इन्हें तुहाडा सारियां दा फोटो लेना, पूछे हाथ सारे खड़े करके कैमरा छाड़ो भी आऊं तो नारे तकबीर, नारे हाथ खड़े रखो, हाथ खड़े रखो, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, अल्लाह मोहम्मद चारिया राजी ख्वाजा कुतुब फरीद, मर्दे जलाल, मर्दे हुनर में दिया, ऊंचे बदल में, ऊंचे सर में दिया, सबसे बड़ी किताब की इज्जत के वास्ते फौलाद से भी बशर में दिया। जब पढ़ने लगा था यहूदियत की तालीम का असर, रब ने रूह ज़मीन पर चिश्ती भेज दिया, रब ने रूह ज़मीन पर चिश्ती भेज। और सुनो दोस्तों, इसी तरह हाथ रखिया जे सुभान अल्लाह। अगर पुलिस ने नमाजी लोगों के उत्ते, अल्लाह का जिक्र करने वाले लोगों के उत्ते झूठे जालिमाना पर्चे खत्म न कीते तो मैं कह रहा वेख लो मेरे एक जलसे का हाल है ते अल्लाह के फजल नाल मैं जिस इलाके जावा इवें हुंदी जी आवाम, मैं फिर एहतजाज करांगा, फिर एहतजाज करांगा, फिर तुहानू भी तकलीफ होगी ते मैनू भी। लिहाजा खबरदार फसाद न कराओ किसी किस्म का, ये लानती पर्चे खारिज कर दो। कानून का पास रख लिया, मंजूरी लेन जाइए, उन्हें दहशत गर्दा दे कहन दे उत्ते सारे जलसे बंद। ये जुल्म ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर। मैं पाक पतन सुनो, मैं पाक पतन की हुकूमत को भी बताना चाहता हूँ, पुलिस को खबरदार, मेरी शराफत से नाजायज फायदा मत उठाओ। तुमने दहशत गर्दों को पाक पत्थर में हर जगह पर बगैर मंजूरी के इलाके का जिले का मालिक बना रखा है।
ہے جلسے کرنے دیتے ہو، میرے جلسوں پر پابندی ہے۔ بتاؤ کون سی دہشت گردی مجھ سے ہوئی جو تم لوگوں نے میرے خلاف پاک پتن میں جو تم لوگوں نے میرے خلاف پابندی کا ڈرامہ رچایا، یہ کسی لانتی نے دشمن مخالف نے ایسا کروایا، مگر نہ میرا خطاب الحمدللہ ہمیشہ امن والا ہوتا ہے، فساد والا نہیں ہوتا۔ وفا بنو گے یا وفا والے؟ جی وفا والے بننا جس وقت میں حکومت دے اگے جائز مطالبے کرنا واسطے اور نجائز ظلم و ستم تو بچنا واسطے تو انو دعوت دیا لاہور آؤ گے کہ نہیں آؤ گے؟ سنو، جب بلیک والے دھرنے دے رہے تھے، بندوں کو مروا رہے تھے، مار رہے تھے، راستے روک رہے تھے، واحد ایک چشتی فقیر تھا جس نے پورے ملک میں لوگوں کو بتایا راستے روکنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ جس نے لوگوں کے مال جان کے تحفظ کی سوچی، جس نے شریعت کی صحیح رہبری رہنمائی کی، اس کو تم فسادی کہہ کر جلسے بند کرتے ہو۔ اے فساد کی جڑ ہو، خدا را رحم کرو۔ بے شک بے شک بے شک کبھی کوئی لونڈا ضلع میاں والی میں اٹھ پڑتا ہے، جو لونڈا ڈی ایس پی کو کچھ کہہ دیتا ہے، پولیس کو ہمارے خلاف، اسی وقت جلسہ بند۔ مجھے کوئی جلسوں کا شوق نہیں، لیکن اگر ایسا کرنا ہے تو جانبداری نہیں چلے گی، پھر ہم بھی دوسروں کے جلسے روکیں گے۔ خبردار، یا سب کے بند کرو یا ہمارے کھول دو۔ بے شک بے شک شاہ صاحب قبلہ آخر میں دعا فرماتے ہیں، آمین آمین۔